अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है, जिस खालिक ने हमें देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान और सोचने और समझने के लिए दिल व दिमाग अता किया है। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बबरकत पर। आप सुन रहे थे सख्त दिलों का इलाज, गाफिल दिलों का इलाज। और आज की हमारी इस मुलाकात में आप सुनेंगे
یہ جو نظر ہے، یہ جو آنکھ ہے، اس کا استعمال اور نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج، دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو اللہ رب العزت نے خوبصورت سے خوبصورت شکل و صورت، حسین و جمیل بنایا ہے، پھر اس کے ہاتھوں سے بہت ساری ایسی خوبصورت چیزیں بنتی ہیں، پھر اس کے گھر میں جنم لیتی ہے اس کی اولاد، بہت پیاری ہوتی ہے، وہ اپنے صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کاروبار کو بہت چمکاتا ہے، اچانک چلتا چلتا کاروبار اس کا گر جاتا ہے، صحت مند اولاد بیمار پڑ جاتی ہے، وہ خوبصورت نوجوان جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اچانک نظر بازی کے فتنے کی وجہ سے وہ چارپائی پہ چارپائی بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے، یہ وہ خبیث النفس تباہ ہے جس نے حاسدانہ نظروں سے اس کو گرا دیا ہے۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام معوذتین کا ورد کرتے، قل اعوذ برب الفلق، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، اے اللہ تو فلق صبح کو لانے والا ہے، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ اور تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے، من شر ما خلق، جو پیدا ہوئی ہے۔ نظر بازی کا شر، نظر بازی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی اندھیروں کے شر سے بھی تیری پناہ میں چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرے بنا کر پھونکنے والی، تویز جھاڑا کرنے والی، منتر اور شنتر کے ایسے برے کام کرنے والی جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، اللہ میں ان سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حاسد کے شر سے جو حسد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حاسدین کے حسد سے، ان کے شریروں کے، ان شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں حسد کی بنیاد پر جو منفی جذبات انسان کے دل میں آتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو حاسدانہ اور قاتلانہ نظروں سے دیکھتا ہے، ان کی طرف منتقل کرتا ہے، تو وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ القلم 29ویں پارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ تیز نگاہوں والے، یہ کفار، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب یہ تیز نگاہوں والے، یہ تلوار کی نظروں والے کہیں تجھے پھسلا دیں، گرا دیں اپنی نظروں کی وجہ سے، کیونکہ کائنات میں حسین چہرہ جناب محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ حسین اور خوبصورت، جمیل اور جمال، آپ جمال میں بھی اکمل ہیں، آپ سیرت میں بھی اکمل ہیں، بڑی خوبصورت آواز والے نبی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ سیدنا
یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا، اور 12 بیٹوں سے نوازنے والے اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں ان کی اس بات کو ذکر کیا جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باپ سے جدا کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہ فتوحات، انہیں وہ سیرت، انہیں وہ مقام، وہ شان، وہ شرف عطا کیا کہ دنیا والے دیکھتے رہ گئے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یوسف گر جائے، اتنا حسد تھا، ہم یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مر جائے، نعوذ باللہ، ہم یہ چاہتے تھے، وہ کہتے کہ ہم یہ چاہتے تھے یہ غلام بن کر ساری زندگی غلامی کی بسر کرے، لیکن اللہ کے معاملے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو غلام بنانے والے تھے، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو سردار بنا دیا۔ جو نام و نشان کو مٹانے والے تھے، اللہ رب العزت نے نام و نشان کو اونچا کر دیا۔ وہ جو چاہتے تھے کہ باپ بیٹا جدا ہو جائیں، ہمیشہ سے جدا ہو جائیں، ان کے بیچ اگر کوئی چیز چل رہی تھی وہ حاسدانہ نظریں تھیں۔ ہر وقت اس حسد کی نظر سے دیکھتے تھے کہ باپ ہمارا بیٹے یوسف سے بڑا پیار کرتا ہے، ہم سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں اس کا بڑا مقام ہے، ہمارے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بڑے تدبیریں، بڑے چالیں، بڑے سازشیں وہ آپ نے سب سن رکھا ہے۔ وقت آتا ہے، یہ عزیز مصر کے پاس آپ خزانوں کے وزیر ہیں، اور یہ بیٹے ان کے پاس جانے لگتے ہیں، بیٹا بنیامین بھی اور بھائی بنیامین ان کے ساتھ آ رہا ہے، تو باپ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، بیٹا آپ نے مصر کے شہر میں جانا ہے تو اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ تفسیر والوں نے لکھا یہ باپ اپنے بیٹوں کو کیوں نصیحت ایسی کر رہا تھا، اس لیے کہ مصر والوں کی نظریں اگر یعقوب کے بیٹوں پر پڑی تو یہ کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں یہ نظر بد کا شکار نہ ہو جائیں۔ پتہ چلا کہ اللہ نعمتوں سے نوازے تو انسان کو اس پر پردہ دے کے رکھنا چاہیے، کسی خلوص والے، اخلاص والے، مخلص دوست کے سامنے اس بات کو شیئر کرنا چاہیے، بلکہ اپنے راز کو ہمیشہ راز رکھنا چاہیے اگر نظر بد سے بچنا چاہتے ہو۔ شوخیاں مارنیاں چھوڑ دو، نمائشیں کرنی چھوڑ دو، اپنے آپ کو اظہار کرنا، ظاہر کرنا چھوڑ دو، میں بڑی چیز کچھ بھی نہیں۔ لوگوں کی نظریں بہت بری ہیں، لوگوں کے دلوں میں کیا کچھ چھپا رکھا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، تم سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، میرے اللہ کے علم میں ہے۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ یہود، یہ عیسائی، یہ شر انگیز، یہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے والے تمہیں کہیں گے ہم تمہارے بظاہر دوست ہیں، لیکن حقیقت میں جان لو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یہ تمہیں کہتے ہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ تم سے حقیقت میں محبت نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں جو چھپ رکھا ہے، انہوں نے چھپا رکھا ہے، وہ بہت بڑا بغض ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کتنی محبت اور کتنا اخلاص ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کسی کے سامنے اپنی نعمت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے سامنے کرو جو تمہارے ذکر کی فکر کرے، تمہیں شکر کی اور برکت کی دعا دے۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ اپنے مکان پر، اپنی دکان پر اس شخص کو لے کے جاؤ، اسے دکھاؤ اپنا کاروبار جس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ ما شاء اللہ تبارک اللہ، بڑا اللہ نے چاہا ہے، بڑا اللہ نے نواز دیا، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ کسی حاسد کو نہ لے کے جایا کر۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے دنیا میں رہنے والوں، حاسد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تمنی زوال النعمت عن صاحبہا، جو اس کے پاس نعمت ہے نا وہ مجھے مل جائے، اسے نہ اس کے پاس نہ رہے۔
حاسد ہمیشہ یہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ غریب رہے، وہ یہ تیری خوشی نہیں چاہتا کہ یہ مسکراتا پھرتا نظر آئے۔ حاسد ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا بھونتا اور سڑتا رہتا ہے۔ اور میرے معاشرے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، تمنی زوال النعمہ۔ محترم سامعین، ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حاسدانہ نظروں سے بچیں تو وہ یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد کر لو۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں کسی نظر بد کا ہم شکار نہ ہوں، کسی حاسد کی ہمیں نظر نہ لگے، ہم کسی کے شر میں نہ آئیں، کسی کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں، 3 دفعہ معوذتین کو صبح پڑھا کرو، 3 دفعہ شام پڑھا کرو۔ 3 دفعہ پڑھنے سے شریر کا شر آپ پر نہیں چلے گا، کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اپنے بچوں کو شریر کے شر سے بچانے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق کی دعا کو 7 دفعہ پڑھا کرو، کیونکہ پناہ دینے والا، حفاظتیں کرنے والا میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حفاظت بندے کی کر سکتا نہیں۔ الصبر علی عدوی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نظر بد سے بچ جائیں اور شریر کے شر سے بچ جائیں تو پھر اپنے دشمن کی عداوت پہ صبر کیا کرو، کنٹرول کیا کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ مالک فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ کوئی بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے اگر میرا اللہ نہ چاہے۔ لاکھ دشمنیاں پالے پھرے دل میں، لاکھ بغض پالے پھرے دل میں، اپنے بغض کا اظہار کرتے پھرے اور تمہیں بدنام کرتے پھرے، تو اگر صبر کر جائے گا، تیرا یہ صبر ایسا علاج ہے، ایسی ٹیبلٹ، ایسا کیپسول ہے، اگر تو اس کو استعمال کر لے گا، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ سازشیں کرنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیونکہ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک کون؟ میرا اللہ ہے۔ جس کو وہ دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، وہ مالک ہے۔ وہ بچاتا ہے ان کے شر سے جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں عزت دینا چاہ رہے ہیں، یہ تمہیں کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ تیرے اندر صبر اور پیمانہ ہو، تیرے اندر برداشت ہو۔ تم حقیقت میں چاہتے ہو کہ ہم حاسدانہ نظروں سے بچ جائیں تو 4تھے نمبر پر توکل علی اللہ، اپنے رب پر بھروسہ اور اعتماد کرنا شروع کر دو۔ بڑے خیالات ہیں لوگوں کے، بڑے وسوسے ہیں، یہ خناس چھپا ہوا وار کرتا ہے، وار کر کے چھپ جاتا ہے، بظاہر دوست دکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جڑیں کاٹتا ہے۔ اس شرک سے بچنا چاہتے ہو، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، یقین کرو اس پہ۔ یہ دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تمہیں توکل ایسا مل جائے جیسا جناب محمد الرسول اللہ کو ملا تھا۔ درخت کے نیچے لیٹے آنے والا وار کرتا ہے، تلوار آپ کی پکڑتا ہے، کہتا ہے کون جو تمہیں مجھ سے بچا سکے؟ فرماتے ہیں اللہ، اس وقت بھی میرا اللہ ہے۔ تلوار گرتی ہے، آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اور کہا آپ بتا، کہا جو تجھے بچانے پہ قادر ہے وہ مجھے بھی بچا سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرات توکل ایسا کیجئے جیسے پرندے کرتے ہیں، وہ حسد نہیں کرتے، وہ جیلس نہیں ہوتے، وہ شریکہ بازی نہیں لگاتے، وہ ان نظروں سے دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس جو وہ میرے پاس ہونی چاہیے اس کے پاس کیوں ہے، یہ جو حسین و جمیل اور خوبصورت کیوں ہے۔ 5ویں نمبر پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم
نظر بد سے اور حاسدین کے حسد سے بچ جائیں تو امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمتاً فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں رضائے الہی پہ صبر کرنا شروع کر دو. اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے اس پر میرا اکتفا ہے اور اس پر وہ میرے لیے کافی ہے. تمہیں دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. انظروا الی من اسفل منکم، اگر تمہیں دیکھنا ہی ہے کسی کو اپنے سے اوپر کو مت دیکھا کر، اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ. تجھے صبر ملے گا، تجھے توکل ملے گا، تمہیں قناعت ملے گی، تمہیں برداشت ملے گی، تمہیں حوصلہ ملے گا، تمہیں قوت ملے گی. کس کو دیکھ؟ انظروا الی من اسفل منکم، جو تجھ سے نیچے والا ہے، جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے، تیرے پاس اگر گھر نہیں تو اس کو دیکھ جو چارپائی اپنی سڑک کنارے لٹائے ہوئے ہے اور وہاں لیٹا ہوا ہے، نہ چھت ہے نہ مکان ہے نہ ہوا سے روکنے کے لیے کوئی اس کے پاس کوئی بندوبست ہے. اس کو دیکھ، کم از کم تو اپنے کمرے میں تو لیٹا ہوا ہے. شکوہ کرتا ہے جوتے نہیں، اس کو دیکھ جس کے پاس پاؤں نہیں. شکوہ کرتا ہے میں چل پھر نہیں سکتا، اس کو دیکھ جس کے پاس زندگی نہیں. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں انظروا، اور دیکھنا ہو تو اس انداز سے دیکھ کہ الی من اسفل منکم، جو تجھ سے نیچے ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کو مت دیکھ، اس کے ساتھ اپنا مقابلہ مت کر جو تجھ سے اوپر والا ہے. رضا الہی پہ خوش رہ، استغفار کر. اگر تجھے کثرت مال، کثرت اولاد، کثرت عزت کی ضرورت ہے، کیا کر؟ استغفر اللہ، اللہ جو خطائیں ہوگی وہ معاف کر دے. اور خطائیں جب معاف ہو جاتی ہیں، معافیاں مل جاتی ہیں، پھر اللہ مال میں بھی برکتیں فرما دیتا ہے، اولاد میں بھی برکتیں فرما دیتا ہے، گھر بار میں بھی برکتیں فرما دیتا ہے. دنیا کی ہر نعمت، ہر دولت انسان کے نصیب میں آ جاتی ہے. زیادہ ہی شوق ہے آگے بڑھنے کا تو اپنے ہاتھ سے صدقہ کر، طوعاً کرہا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جایا کر، ایویں نہ پجیا کر، سڑی جنہ ایویں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے. اور الذین ینفقون فی السراء والضراء، تنگ حالی ہے یا خوش حالی ہے، اس ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنا لے، اللہ رب العزت تمہیں بھی ان کے ساتھ برابر فرما دے گا. کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے نظر بازی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے لالچی نظروں سے دیکھنے کی؟ ان نظروں سے تمام لالچ ختم کر، توکل اللہ کر، اپنی نظریں رب پہ رکھ، اس کے خزانوں پہ لگا. اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، لوگوں کے خزانوں کو مت دیکھا کر، لوگوں کی کوٹھیوں اور بنگلوں اور کاروں کو مت دیکھا کر. لوگ اتنے وہم پرست ہیں، گاڑی لیتے ہیں 25 لاکھ کی اور جوتی وہ آگے باندھتے ہیں جو ناقابل استعمال ہوتی ہے. پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ میں نظر بد سے بچنے کے لیے اس پتہ چلا کہ تیری نظر اتنی گندی ہے کہ اس جوتے کی وجہ سے وہ اپنی نظر کو روکنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. کوٹھی بناتا ہے 1 کروڑ روپے کی اور اس پر ہنڈیا رکھ دیتا ہے، یہ وہم پرست تو ہم پرست. کیوں رکھی ہے؟ بھی نظر بد نہ لگ جائے. اللہ اکبر. کہاں گیا تیرا توکل؟ کہاں گیا تیرا یقین؟ اور اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو گلوں میں ہاتھ ڈالتا ہے. کبھی کسی نے اپنے بچے کے گل میں ٹوٹے ہوئے چھیتر ڈالے بھائی؟ اگر یہ بچانے والے ہوتے تو اپنے گلے میں ڈال کر ذرا بازار میں پھرنا، تجھے نظر بد سے تو بچ سکتا ہے. جو کام کرنا تھا وہ کیا نہیں، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہا ہے. کرنا کیا تھا؟ کہاں پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو ہمارا معبود ہے. ہم تجھ سے تیری پناہ چاہتے ہیں،
ہم تجھ سے تیری حفاظت مانگتے ہیں۔ یہ باڈی گارڈ، یہ کمرے، یہ کیمرے ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتے، لوگوں کی نظروں سے ہمیں نہیں بچا سکتے۔ اللہ تو ہم پر نظر کرم فرما دے۔ من شر الوسواس الخناس، ہم اس خناس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو قادیانی بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو کسی پیر پرست بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کسی کو مشرک بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور لوگ اتنے ایمان کے کمزور اور کچے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تجھ پر ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ ہم اس شریر کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اپنے دشمن کو پہچان، اور اگر تو نظر بد کا شکار ہو چکا ہے تو پھر یہ کام کر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہیں۔ پہلے بتایا کہ اپنی نظر کو ہمیشہ جھکا کے رکھا کر، رکھیں گے انشاءاللہ، بے حیائی کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اپنی نظر کو جھکا کے رکھا کر، اس میں حیا ہے، اس میں عزت ہے، اس میں آبرو ہے۔ کہا ہمارا بازاروں میں بیٹھنا ضروری ہے، کہا حق ادا کر، کیسے کروں؟ کہا رد السلام، لوگوں کو سلام کا جواب دیا کر، لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کر، برائی سے منع کیا کر، کسی کی ماں بہن کے اوپر نظر نہ جمایا کر۔ دیکھ تیرا کاروبار کیسے چمکتا ہے، دیکھ تجھے کیسے عزتیں ملتی ہیں، دیکھ تجھے تو کیا سے کیا بنتا ہے۔ ہمیشہ وہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں جو اپنی آوارہ نظروں کو غیر محرمہ عورتوں کی طرف لگاتے پھرتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم شرمگاہ کی حفاظت کریں، شرمگاہ کے فتنوں سے بچ جائیں، دل کی خواہشات سے، شبہات میں پڑنے سے بچ جائیں، مومنوں یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا۔ بچوں یہ آپ کے لیے سبق ہے، جوانوں یہ آپ کے لیے، میرے لیے سبق ہے۔ قل للمؤمنات، ماؤں بہنوں بیٹیوں، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، ولا یبدین زینتہن، اپنی بناوٹ اور سجاوٹ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتی۔ پھر اللہ نے تجھے اگر خامد دیا ہے تو شکر ادا کر، اپنے خامد کے سامنے بن سور کے رہا کر، اس کو خوش رکھا کر، وہ تجھ پہ راضی ہوگا، اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی بناوٹ سجاوٹ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے کرنے کی وجہ سے تو نظر بد کا شکار ہو جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہاں سے آگے چلے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا